हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अजलान अनमोल से माफ़ी मांगता है और अनमोल माफ़ कर भी देती है। अजलान अपनी मामा से भी माफ़ी मांगता है, दानिया बेगम भी उसको माफ़ कर देती हैं और दोबारा ना गलती करने के लिए भी बोलती हैं। उसको ये भी बोलती है कि अगर दोबारा गलती हुई तो मुझसे माफ़ी मांगने की उम्मीद मत रखना। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सलार मोमल से माफ़ी मांगता है, अपने किए पर वो शर्मिंदा होता है और उसके बाद वो मोमल को बोलता है कि मोमल तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारी इज्जत का लुटेरा हूँ, इसलिए मैं ही तुमसे निकाह करूँगा और तुम्हें अपना बनाऊँगा। अब इससे आगे नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। अहमर, परियान, इशाल और अलियान ने अपने साथ महाम को भी जबरदस्ती घसीटा था। वो बेचारी कब से छिछोरे दरियान की बेबाक नजरें खुद पर जमी हुई महसूस कर रही थी। दानिया बेगम के साथ अनमोल भी नाश्ते की टेबल को सजा रही थी कि सामने सीढ़ियों से उतरते अजलान पर गई, जो ग्रे कलर की शर्ट में मबलूस इंतहाई हैंडसम लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अजलान के सलाम पर अनमोल का सफ्तार टूटा था। अजलान के सलाम पर सब ने यकजा होकर सलाम का जवाब दिया था, मगर दारी की नज़र अनमोल पर गई, जो कि यकटक अजलान पर जमी हुई थी, तो इसके दिमाग में शैतानी शरारत आई थी। वैसे अनमोल भाभी, अगर अपने हो चुके शोहर को अच्छे से तक दिया हो तो हम गरीबों को भी कुछ सोच लें। दरियान ने अनमोल के अपने शोहर को इस तरह यकटक देखने पर चोट की थी, जिस पर मानो एकदम से घबराते हुए सीधी हुई थी। सब ने अनमोल को मायने खेजी से देखा था, जिसे महसूस करते मानो खुजल सी हुई थी, मगर फिर खुद को संभालते हुए सालन का कटोरा टेबल पर रखा। अरे प्यारे से 2 नंबर देवर जी, कम से कम तुम्हारी तरह नजरबाज नहीं हूँ जो कब से मेरी प्यारी सी अपी को अपनी गंदी नजर से घूरे जा रहे हैं, है कि नहीं? जरा बड़े बल्ब नाल रोशनी पाओ। मानो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, अपना हिसाब अच्छे से बेबाक करना आता था। अब की बार दरियान अच्छे से घबराया था। साथ ही हसन साहब ने दारी को जबरदस्त घुरी से नवाजा था। भाभी जी, तो ऐसा क्या हो गया? मेरी हक हलाल की बीवी है, अगर देख भी रहा हूँ। दरियान ने भी ढीठपन में MBBS किया हुआ था। बिल्कुल दरियान बेटा, सिर्फ तुम्हारी ही बीवी हक हलाल की है, हमने तो जैसे अगवा करके या डाउनलोड करके बीवी बनाई है। इब्राहिम साहब ने दरियान की बात पर जलकर जवाब दिया था कि पूरे डाइनिंग हॉल में सबका फलक शगाफ कहकर गूंजा था। अरे दादा जान, क्या करूं, गरीब बंदा हूँ, हनीमून पर जाने से रहा, इसलिए बस आंखों से काम चला रहा हूँ। दरियान की इस तरह बेबाक बात पर माहम का चेहरा लाल कलंदरी हो गया था। अली और अहमद रात को 11 बजे तक रेडी हो जाना ताकि वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच जाएं। अजलान ने दोनों को ताकीद की थी, जिस पर दोनों ने सर इस्बाब में हिलाया था। सब नाश्ते में मसरूफ थे कि नायाब अपना सफरी बैग लेकर वहां आई थी। खाला जानी, नायाब ने दानिया बेगम को मुखातिब किया था। जी नायाब बेटा। दानिया बेगम नायाब की जानिब मुतवज्जा हुई थी। खाला जानी, कल को है मेरी बर्थडे, तो मेरी फ्रेंड्स ने सेलिब्रेट करने के लिए मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। 3 से 4 दिनों तक मेरी वापसी होगी। दानिया बेगम अभी जवाब देती कि नायाब का फ़ोन बज उठा था और नायाब कॉल अटेंड करती बाहर की जानिब चली गई थी। पीछे दानिया बेगम ने तासुफ से नायाब को देखा था। खाने से फारिग होकर सब मर्द हजरात चाय पीते टीवी लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ थे। अनमोल ने परी और इशू को मुखातिब किया था। यार, ये सलार और मोमल का फोन मुसलसल ऑफ क्यों जा रहा है? मानो ने परी और इशू से सवाल किया था। पता नहीं मानो, मैंने भी कुछ बुक्स के लिए सलार को कॉल की थी तो उसका नंबर बंद था। फिर मोमल को कॉल की, शायद उसके पास बुक हो, मगर उसका भी नंबर बंद था, परी ने परेशानी से बताया। अनमोल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। रात के 8 बजे का वक्त था जब शाह मैंशन में एक काला साया दाखिल हुआ था, मगर अंधेरे में ही कहीं गुम हो गया था। हर तरफ गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, शायद घर में कोई नहीं था। साया खिड़की की तरफ बढ़ा था, मगर रुक कर पलटा था। ऊपर के कोने में बने कमरे में हल्की रोशनी दिखाई दी थी, जिससे साया ठटक कर सेकंड में ऊपर की तरफ बढ़ा था। कमरे के दरवाजे के बजाय बाहर को निकलती खिड़की से अंदर देखा था, जहां पूरे कमरे में हर जगह सिर्फ तस्वीरें ही तस्वीरें थी, मुख्तलिफ पोसेस में ली गई थी। कमरे में जीरो बल्ब ऑन था कि अचानक से किसी की सिसकी ने खामोशी में अरताश पैदा किया था कि ये साया मोहतात हुआ। कमरे के एक कोने में कोई शख्स बैठा था।
وہ سایہ جانے کے لیے پلٹا تھا کہ اس کی نم آواز پر سائے کے پاؤں کسی بیڑی میں جگ رہے تھے کہ ایک بھی قدم آگے لینے سے انکاری تھا۔ یا اللہ مجھے موت دے دیتا مگر یہ گناہ نہ کرنے دیتا، کاش کہ مجھے موت آ جاتی، کاش میں اس معصوم کی زندگی برباد نہ کرتا، وہ تو ایک بہترین ہمسفر ڈیزرو کرتی تھی، مجھ جیسا شخص ہرگز نہیں جو کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی مانتا تھا، انجانے میں ہی اس سے یک طرفہ محبت کر بیٹھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تو مجھے دوست سے زیادہ مانتی ہی نہیں۔ ہمیشہ اس کی سبز آنکھوں میں چمک صرف نیلی آنکھوں کے سامنے آتی تھی۔ کیوں میرے پروردگار، کیوں پیدا کی محبت میرے دل میں جو کہ پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ کئی سسکیاں ایک ساتھ فضا میں گونجی تھی۔ کتنا برا ہوں، کتنا بد کردار، کاش مانو تم میری آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت دیکھ لیتی، کاش، تاکہ آج نشے میں کسی معصوم کی عزت داغدار نہ ہوتی۔ وہ قلب سے بولا تھا کہ اس کو کھڑکی کے پاس سے ایک سایہ نظر آیا تھا۔ سالار دبے پاؤں کھڑکی کی طرف بڑھا تھا، کھڑکی کے باہر جھانکا تھا مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر سالار کمرے میں سے باہر چلا گیا۔ ایسوی خبر ملی ہے کہ ملک کے سارے مارخور ایک جٹ ہو کر کام کر رہے ہیں۔ ڈیول کنگ اور اس کے ساتھی دبئی آنے والے ہیں، وجہ کہ وہ ہمیں ٹریپ کرنے والے ہیں۔ غفار نے بہت مشکلوں سے یہ خبر نکلوائی تھی اور اسنیک وینم کو بتائی تھی۔ ہمیں ٹریپ کریں گے، کل کے آئے بچے۔ ایسوی کی بات پر غفار نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا جہاں ایسوی شراب اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ سر، ڈیول کنگ کوئی بچہ نہیں، دنیا اس کو شارپ شوٹر کے نام سے جانتی ہے جس کا نشانہ غلطی سے بھی نہیں چکتا۔ ہاں مگر ان کی کمزوریاں، ڈیول کنگ اور اس کے ساتھیوں کی کمزوری ان کے ساتھ ہی آئی ہیں، ان کی نئی نویلی دلہن۔ واو، چلو سب کی بیویوں کو اٹھا لو، اسپیشل ڈیول کنگ کی بیوی کو، ذرا ہم بھی دیکھیں ڈیول کنگ کی اینجل کو۔ ایسوی نے کمینگی سے کہکا لگایا تھا۔ ان سب کا جہاز دبئی کی سرزمین پر اتر چکا تھا۔ تینوں کپلز بہت خوش تھے، زندگی ایک دم سے خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ تینوں کپلز ایئرپورٹ سے سیدھا گرینڈ ہوٹل پہنچے تھے جہاں ان کی بکنگ آلریڈی ہو چکی تھی۔ اف، ہم سب تو بہت تھک گئے، پری، ایشو اور مانو نے یکجا ہو کے جواب دیا تھا۔ یہ تو ہے، چلو ابھی آرام کر لو، رات میں گھومنے چلیں گے، اذلان نے جواباً سب سے کہا۔ سب نے ایک ساتھ ڈیسائیڈ کیا تھا اور اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے مگر دو آنکھوں نے جلتی نظروں سے سب کو خوشحال دیکھا تھا۔ اذلان، تمہیں تو میں اپنا بنا کر ہی رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی عزت کی باری ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ تینوں کپلز اتنا تھک چکے تھے کہ ان کو بیڈ پر لیٹتے ہی نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ سبھی سکون کی نیند میں سو چکے تھے، شاید ہی ان کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں یہ سکون بھری نیند میسر نہ ہو۔ وقت سب کو بہت رلانے والا تھا یا جدا کرنے والا تھا۔ شام کا وقت تھا، باہر کا موسم بہت خوشگوار سا تھا، ہر کوئی بیچ پر موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ زی، تم ہمیشہ ایسی ہی رہنا، انمول چاہت سے چور لہجے میں بولی تھی اور اذلان کے ہاتھ کو تھام گئی تھی مگر اذلان ہونس خاموش رہا، لیکن اذلان نے اپنے ہاتھ میں مکت نازک سے ہاتھ کو دبایا تھا جیسے کہ اپنا رضامندی ظاہر کی ہو۔ I love you so much احمر۔ پریحان نے احمر کے گرد بازو کا حصار باندھا تھا۔ لو یو ٹو مائی لو۔ احمر نے شدت سے پریحان کے گالوں پر لب رکھے تھے، ساتھ ہی ہلکے سے ہونٹوں کے نیچے موجود چھوٹے تل پر ہلکے سے دانت گڑائے تھے کہ پریحان جی جان سے کانپتی تھی۔ علی، اشال نے اپنے سے تھوڑے دور کھڑے شوہر کو اونچی آواز میں ہانک لگائی تھی۔ جی جانے علی۔ علیان نے بھی اشال کو وہیں سے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ آئی لائک یو علی بھائیو۔ یہ بولتے ہی اشال نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی اور علیان کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ آگے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ کیا کہا ایشو کی بچی؟ علیان اشال کی طرف بھاگا تھا کہ دور سے ہی ان چاروں کا کہکا بلند ہوا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایشو رکی تھی۔ علی نے ایک ہی جسم میں پہنچتے ایشو کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا اور ساتھ ہی کان کی لو کو زور سے اپنے دانتوں تلے دبایا تھا کہ ایشو کے منہ سے ایک سسکی بلند ہوئی تھی۔ آجو سب آئس کریم کھانے چلتے ہیں،
अजलान ने दूर से सबको बुलाया था। कुछ देर आइसक्रीम खाने के बाद सभी ही वापस होटल की तरफ चल पड़े थे। सभी को जिंदगी बहुत ही हसीन लग रही थी। होटल में आते ही तीनों कपल्स अपने रूम्स की तरफ बढ़ गए थे, मगर अजलान को कॉल आई तो अनमोल को रूम में भेजता खुद कॉल की तरफ मुतवज्जा हुआ। अभी कॉल अटेंड हुई थी कि अजलान अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, मगर अपने रूम के साथ ही 2 रूम्स छोड़कर नायाब को कमरे का दरवाजा खोलते देखा तो एक पल को ठटका था। नायाब! अजलान की पुकार पर नायाब पलटी थी, जो कि जानबूझकर कमरे के दरवाजे को खोलने का नाटक कर रही थी। आवाज की सिंह पलटी थी। अरे अजलान, तुम यहाँ? नायाब ने मसनूई हैरत से पूछा था, मगर दिल में वो जली थी। अनमोल से शदीद जलन महसूस हुई थी, क्योंकि बचपन से इसकी मोहब्बत पर कब्जा जमाकर बैठी थी। हाँ मैं, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजलान ने नायाब के करीब आते ही सवाल किया था। आज मेरा बर्थडे था ना, तो फ्रेंड्स ने यहाँ पार्टी दी थी। नायाब ने चेहरे पर हल्की मायूसी सजाते हुए बताया था। उप्स यार, सो सॉरी, रात को विश करना था मगर फ्लाइट की वजह से दिमाग से निकल गया। हैप्पी बर्थडे माय डियर कजन। अजलान ने जल्दी से नायाब को विश किया था और विश ना करने की वजह बताई थी। सॉरी, तब एक्सेप्ट करूंगी जब तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे। नायाब ने अपनी चाल का पत्ता फेंका था। यार इस वक्त फुल हूँ, वरना खुद केक खिलाता। अजलान ने खाने से फौरन मना किया था। अच्छा, एक जूस तो पी ही सकते हो। नायाब की बात पर एक लंबी सांस हवा के सुपुर्द की थी और सर असबाब में हिलाया था। अंदर आते ही नायाब कमरे में एक तरफ को बने किचन की तरफ बढ़ गई थी। रेफ्रिजरेटर से जूस निकाला था और गिलास में उंडेलने लगी, मगर एक गिलास में सफेद रंग का कोई पाउडर मिलाया था और अजलान की जानिब आई थी। एक गिलास अजलान की तरफ बढ़ाया तो दूसरा खुद लबों की तरफ बढ़ाया था। नायाब दिल ही दिल में खुश थी कि आज वो अपने अजलान को हासिल कर ही लेगी। 15 मिनट गुजरे थे कि अजलान को गर्मी सी महसूस होने लगी थी। तबीयत अजीब सी महसूस हो रही थी कि दिमाग की रगें उभरने लगी थी, मगर अजलान मजबूत असाब का मालिक था। एक झटके से खड़ा हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। बकौल नायाब के 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे, मगर अजलान को कुछ भी ना हुआ था। अरे अजलान, कहाँ जा रहे हो? नायाब ने हड़बड़ाकर पूछा था। यार मानो वेट करी होगी, इसलिए कल बात होगी। नायाब ने बोलने के लिए अपने लब खोले ही थे कि इससे पहले ही अजलान नायाब के कमरे से बाहर निकल आया। अपनी हालत को इग्नोर करता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। आंखें जब से लाल अंगार हो रही थीं। कमरे में जब दाखिल हुआ तो अनमोल को शीशे के सामने खड़े हाथ में लोशन लगाते देखा था। सफेद रंग की नाइटी में देख उसके बढ़ते जज्बातों को हवा मिली थी। अजलान ने झटके से अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ को फेंकी थी और एक पल जाया किए अनमोल को अपने हसार में लिया, ताकि अनमोल इस तरह करीब आने पर बौखलाहट का शिकार हुई थी। अजलान ने अनमोल का रुख अपनी जानिब किया था, मगर अनमोल ने जैसे ही अजलान की नीली समंदर जैसी आंखों में देखा था तो ठटक गई थी। आंखें शदीद सुर्ख हो रही थी और अजलान का अंदाज भेका भेका। अभी अनमोल आगे कुछ बोलती कि अजलान ने अनमोल के गुलाबी होठों पर फोकस करते अपने लबों से हमला किया था। अजलान के लम्स में शिद्दत थी। अनमोल को अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। काफी देर खुद को सैराब करने के बाद अजलान ने अनमोल के होठों को बख्शा था, जिससे अनमोल अजलान के कसरती सीने में मुंह छुपाए लंबी लंबी सांस ले रही थी। अजलान ने अनमोल को बाहों में भरते हुए बेड की जानिब कदम बढ़ाए थे। अनमोल को बेड पर लेटाते खुद उस पर घटा की मानिंद छा गया था। जी। अनमोल ने दोबारा बोलने की कोशिश की थी, मगर अजलान ने उसकी आवाज को अपने लबों में कैद कर लिया था। अनमोल ने बहुत मजामत की थी, मगर अजलान होश में होता तो उसको सुनता या रुकता। अजलान के शिद्दत भरे लम्स अनमोल के लबों से होते गर्दन पर रुके थे कि अनमोल ने अपनी मज़ाहमत तर्क करके खुद को अजलान के सुपुर्द कर दिया था। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी वैसे वैसे अजलान की शिद्दतों में इजाफा होते जा रहा था। वो अनमोल को अपनी शिद्दतों की बारिश में भिगो रहा था। रात ढल चुकी थी कि तब जाके कहीं अजलान ने अनमोल को अपनी कुर्बत से आज़ादी बख्शी थी। सुबह के 11 बजे अनमोल की आंख खुली तो खुद को अजलान के हसार में पाया, जो औंधे मुंह सोया हुआ अनमोल को पिलो की तरह अपने हसार की कैद में रखे हुए था। उस मगरूर शहजादे के चेहरे पर सुकून छाया हुआ था। 2 दिन बाद आज तीनों कपल्स का प्लान बुर्ज खलीफा देखने का था, क्योंकि कल उनकी वापसी थी। इसलिए आज सब ने अच्छे घूमने और शॉपिंग करने का फैसला किया था।
احمر اور پریان نے بلو کلر کی جینس شرٹ میچ کر کے ڈریسنگ کی تھی، ساتھ ہی اشال اور الیان براؤن کلر کی جینس کوٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ میچنگ تھی، مگر ایک کپل ایسا تھا جو ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ ازلان نے سفید پینٹ کے ساتھ بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور انمول نے اپنے جسم پر سیاہ رنگ کے پہنا تھا۔ بالوں کو کرل کیے وہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال لگ رہی تھی۔ اس شخص شاداب آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ پہلے شاپنگ مال آئے تھے اور سب کے لیے گفٹ لے رہے تھے۔ پری، ایشو، یہ دیکھو جیکٹ سالار کے لیے کیسے رہے گی؟ انمول نے پریان اور اشال سے پوچھا تھا۔ ہاں مانو بہت اچھی ہے، اشال نے جیکٹ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، مگر انمول کی زبان سے سالار کا نام سنتے ازلان کا موڈ بگڑا تھا تو اپنا غصہ ضبط کرتے دوسری طرف کو چلا گیا تھا کہ اچانک ہر طرف گولیوں کی آواز گونجی تھی۔ پورا شاپنگ مال گولیوں کی تھر تھراہٹ سے تھر آیا تھا، ہر سو افراتفری مچ گئی۔ ازلان، الیان اور احمد چونکے ہوئے تھے، تینوں کی آنکھوں میں سرد مہری چھائی تھی۔ وہ اکیلے ہوتے تو ٹھیک تھا، مگر ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ ازلان اور الیان نے اپنی گنز نکال کر آگے کی طرف پیش قدمی کی تھی، پیچھے احمد نے اپنی گن نکالتے ہوئے مانو، پری اور ایشو کے چہرے پر بے تاثر تھے۔ مانو بچے، پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ تینوں باہر چلو میرے ساتھ اور گاڑی میں بیٹھو، احمد یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بولا تھا اور تینوں کو سائے تلے باہر کی طرف بڑھایا تھا۔ الیان اور ازلان آگے بڑھے تھے کہ سامنے ہی نقاب پوش کھڑے تھے، ہتھیار سمیت ان کی طرف بڑھ رہے تھے کہ سامنے سے دو نقاب پوش ان کی طرف ہی آ رہے تھے، جس کو دیکھتے ازلان نے ان کے ماتھے کا نشانہ لیتے ہوئے شوٹ کیا تھا۔ الیان نے ڈیول کے بائیں جانب کھڑے نقاب پوش کو آئینی گولی سے جہنم وصول کروائی تھی۔ ازلان نے جھک کر ان نقاب پوشوں کی گن اٹھائی تھی، اس لیے الیان نے بھی دوسری گنز تھامی اور دونوں الگ الگ سمت بڑھ گئے تھے۔ ازلان مال کے سامنے کی طرف بڑھا تھا کہ سامنے 5 نقاب پوش آتے ہوئے دکھائی دیے تھے کہ وہ اور ازلان پہ فائر کرتے، اس سے پہلے ہی ازلان پلر کے پیچھے چھپ گیا اور ایک جھٹکے سے باہر نکلتے دو نقاب پوشوں کو دماغ اڑائے تھے۔ وہ ایک شارپ شوٹر تھا جس کا نشانہ غلطی سے بھی کبھی ادھر سے ادھر نہ ہوا تھا، ماتھے کے بیچوں بیچ سوراخ بنا تھا اور وہاں سے خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ احمد جو تینوں کو باہر لے کر نکل آیا تھا، پری اور ایشو گاڑی میں بیٹھے ہی تھے۔ 3 نقاب پوشوں نے انمول کی کان پٹی پر گن رکھ دی تھی۔ انمول گاڑی کا دروازہ بند کرتے مڑی تھی۔ احمد نے مجبوراً اپنی گن نیچے رکھ دی تھی کیونکہ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ان تینوں میں سے ایک نے انمول کو آگے چلنے کو کہا اور خود اس کے پیچھے ہو لیا۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ احمد نے اپنے دائیں جانب کھڑے نقاب پوش کو اچھے سے 2 گھونسے جڑ دیے تھے، ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود گن کا رخ اپنے بائیں جانب کھڑے نقاب پوش کو جہنم وصول کروائی تھی اور پہلے والے کو بنا سمجھنے کا موقع دیے ایک جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دی تھی، مگر گولی کی آواز پر 5 سے 6 نقاب پوش وہاں آئے تھے اور احمد کو گھیر لیا تھا۔ اس سے پہلے ازلان باقی نقاب پوشوں کو ڈھیر کرتا کہ اسپیکر سے غفار کی آواز ابھری تھی۔ ڈیول کنگ، تم اور تمہارا ساتھی سرنڈر کر دو کیونکہ تمہاری عزیز بیوی ہماری قبضے میں ہے۔ 5 تک گنتی گنوں گا، تب تک اگر سرنڈر نہ کیا تو پھر اپنی بیوی کی پرچھائی کو بھی ترسو گے۔ غفار کی استزادیہ آواز گونجی تھی کہ ازلان کی گرفت گن پر سخت ہوئی تھی اور غصے سے دانت پیسے تھے۔ دوسری طرف اپنی بہن کا سن کر الیان کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی تھی، غصے سے رگیں ابھرنے لگی تھی، آخر کو اس کی جان سی پیاری بہن کے بارے میں بول رہے تھے۔ 1 غفار نے گنتی شروع کی تھی، مگر الیان نے ازلان کو روکا ہوا تھا جو غصے سے پاگل ہونے کے در پر تھا۔ 2 3 ڈیول کنگ، خوبصورت سی بیوی کے ساتھ تیرا ساتھی اور دونوں بہنیں بھی ہمارے ہاتھ لگ چکے ہیں، سرنڈر کر دو ورنہ۔ غفار نے اپنے جملے کو ادھورا چھوڑا تھا۔ 4 اب کی بار نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیول اور ریبل نے اپنی گن پھینک کر خود کو سرنڈر کر دیا تھا۔ ڈیول کنگ اپنے غصے کو ضبط کیے کھڑا تھا۔ شاپنگ مال کے بیچوں بیچ بنے ہال میں تینوں کے ہاتھ پیچھے کی کمر کی طرف ہتھکڑیوں میں قید تھے۔ اس کے بعد کچھ نقاب پوش نے تینوں کو مارنا شروع کیا تھا۔ غفار صاحب، ان لڑکیوں کا کیا کرنا ہے؟
ایک نقاب پوش نے غفار سے سوال کیا تھا۔ اس نقاب پوش کے سوال پر غفار کے ماسک میں چھپے چہرے میں کمینگی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایس وی سر کو پہلے خوشخبری تو دے دیں، اس کے بعد ان کلیوں کا رس چکھتے ہیں۔ غفار نے کال ملاتے ہی ایس وی کو خبر دی تھی، جس کے جواب میں ایس وی نے تینوں لڑکیوں کو ختم کرنے کو کہا تھا، ڈیول اور اس کے ساتھیوں کو اپنے اڈے پر لانے کو کہا تھا۔ غفار نے اپنی جیب سے 3 انجیکشن نکالے اور ایک ایک کر کے ڈیول، ریبر اور سپاہی ہیکر کو لگائے تھے اور پھر لڑکیوں کی جانب مڑا تھا۔ سب سے پہلے کس کلی کے حسن کو خراج تحسین پیش کروں؟ غفار نے مصنوعی سوچنے کی اداکاری کی تھی۔ ہاں، یہ شہد آنکھوں والی معصوم گڑیا۔ غفار اشال کی طرف اشارہ کرتے زوردار کہکا لگایا تھا کہ پورے شاپنگ مال میں کہکے کی گونج خاموش دیوار سے ٹکرا کر ماحول میں وحشت سی پیدا کر رہی تھی۔ غفار نے ہاتھ بڑھا کر اشال کو چھونا چاہا تھا، آنکھوں سے ہوس ٹپک رہی تھی کہ اچانک سے اس سے ایک جھٹکا لگا تھا۔ غفار کی نظر اپنے بازو پر گئی تو دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کا ہاتھ بازو سے الگ ہو چکا تھا۔ فضا میں زوردار چیخ بلند ہوئی تھی۔ غفار درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اذلان، الیان اور احمد جہاں دنگ ہوئے تھے، وہیں 2 چہروں پر طرزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ابے کمینے سالے، پاک ماں کی حرام اولاد، تو ہاتھ لگائے گا میرے ساتھی کو، میرے مارخور کو، اور میں تیرا ناپاک ہاتھ ان تک پہنچنے دوں گی؟ نانا چل نکل لے ادھر سے، ورنہ یہ ٹاکسک کلر تجھے مینا تینا زہر بھرے گی کہ نہ موت آئے گی نہ سکون ملے گا۔ انمول نے نیچے پڑا اپنا کلپ نما چاقو دوبارہ سے بالوں میں لگایا تھا۔ لال آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور ماحول کو بے حد پر اسرار سے بنا رہی تھی۔ ہے ابے کمینی کتیا، تو نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ ابے حرام خورو، شکل کیا دیکھ رہے ہو، نوچ لو اس کتیا کو۔ غفار پھڑ پھڑاتے ہوئے گھرایا تھا۔ انمول نے اپنے گلے میں ہاتھ پھیر کر اپنا لاکٹ نما چھوٹا چاقو نکالا تھا، بالوں سے دوبارہ اپنا تیز دھار چاقو نکال کر اپنے قریب آتے نقاب پوش کی آنکھوں میں گڑایا تھا، جہاں سے خون فواری کی طرح ابل ابل کر نکلا تھا۔ دوسرے چاقو سے دوسرے نقاب پوش کے گلے کے بیچوں بیچ گاڑا تھا۔ انمول نے ایک چاقو منہ میں رکھتے دوسرا چاقو بلڈی ہنٹر یعنی پریہان کی طرف اچھالا تھا۔ اپنے قریب آتے نقاب پوش کی ٹانگوں کے درمیان زوردار کک رسید کی تھی کہ اس کی چیخوں سے پورا شاپنگ مال ہی تھر تھرا رہا تھا کہ اس ہی جگہ اپنے منہ میں لیا ہوا چاقو پھینکا تھا، جس سے وہ پل بھر میں تڑپ تڑپ کر نڈھال ہو چکا تھا۔ اس پھڑپڑاتے شخص کو دیکھ کر باقیوں نے تھوک نگلا تھا۔ فائر نے اپنا الیکٹرک راڈ سے کئی نقاب پوشوں کو جلا کر بھسم کیا تھا۔ مال میں دھواں سا پھیل رہا تھا۔ بلڈی ہنٹر نے اپنا پسندیدہ ہتھیار تیز دھار والے کلہاڑے سے سب کے گلے اتارے تھے۔ ڈیول، ریبر اور سپاہی ہیکر تینوں اپنی جگہ اپنی بیویوں کو دھڑا دھڑ لاشیں گراتا دیکھ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ابے او کمینے سالے، ایک باپ کی اولاد ہے تو آجا۔ ٹاکسک کلر کی دھاڑ پر غفار نے اپنے دردناک چیخوں کو گلا گھونٹا تھا اور ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا، مگر ہائے رے قسمت، کلر کی چیل جیسی آنکھوں سے یہ منظر چھپا نہ رہ سکا۔ انمول کے چہرے پر یک طرفہ مسکراہٹ آئی تھی۔ غفار کے سارے آدمی جہنم وصول کر چکے تھے۔ ڈیول اور اس کے ساتھی پر انجیکشن کا اثر ہونا شروع ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھیں بند کر گئے تھے۔ مال میں اب ایسی ہولناک سی دل چیٹ دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے یہاں کوئی زیرو موجود نہ ہو۔ کلر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور بیزاریت سے اپنی بھویں سکیڑی تھی۔ اشال اور پریان کو اشارے سے اپنے شوہر کو گاڑی میں بٹھانے کا آرڈر دیتی غفار کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ او کنجر کی نسل، بس کر اب نکل آ، کیونکہ میں اس گیم سے تھک گئی ہوں۔ اور ابھی انمول بول رہی تھی کہ غفار کا زمین پر پڑا ہوا موبائل فون بجا تھا، جو کہ پھڑپڑاتے وقت اس کی جیب سے نیچے گرا تھا۔ انمول نے وہ موبائل فون اٹھاتے ہوئے اسپیکر پر ڈالا تھا۔ ہیلو، کدھر ہو غفار؟ ڈیول کی بیوی کو مت مارنا، اس کو میرے پاس لے آؤ اور پھر پاکستان سے مال ڈیلیور کرو۔ غفار، گونگے ہو گئے ہو؟ ایس وی فون سے ہی دھاڑا تھا۔ ذہن نصیب، کیسے ہو اسنیک وینم؟ یار کب اپنا زہریلا تھوبڑا دکھا رہے ہو؟ قسم سے میں تو تھک گئی اس چوہے بلی والے کھیل سے۔ چلو ذرا سامنے ٹپکو تاکہ ٹاکر کا مقابلہ ہو۔
انمول نے اسنیک وینم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی بیزاریت کا اظہار کیا تھا۔ کون ہو تم؟ ایسوی نے فون سے ابھرتی آواز سے بے چال خوف سے محسوس کی تھی۔ موت، تیری موت ہوں سالے بڈھے گھوسٹ۔ انمول کی گھرراہٹ سے پورا ماحول گونج اٹھا تھا۔ ایسوی کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ دنیا مجھے کلر کے نام سے جانتی ہے۔ انمول کی آنکھیں سرخ انگار تھی۔ وہ وحشی؟ ایسوی کے ہونٹوں سے سرگوشی نما آواز میں یہ لفظ ادا ہوئے تھے کہ انمول کے چہرے پر یک طرفہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ ہاں وہی کلر، ٹاکسک کلر۔ انمول نے اپنے چاقو سے خون صاف کرتے ہوئے دوبارہ اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابے کمینے، تیری تباہی شروع، اپنی الٹی گنتی شروع کر دے کیونکہ تیرے سارے ساتھی میرے پاس ہیں۔ اب بچا تو اور وہ لعنتی شیخ۔ اپنی قبر کی تیاری پکڑو کیونکہ میجر بلال احمد غفار جہنم وصول کر چکا ہے۔ پاکستان سے غداری کی سزا صرف موت ہے، فقط موت۔ موت لفظ پر ایسوی نے کھٹ سے فون بند کیا تھا۔ غفار جو کب سے چھپا خاموشی سے ٹھہرا تھا اپنے اصل نام پر دنگ رہ گیا۔ اشال اور پریان نے کام پورا ہونے کا اشارہ کیا تو انمول نے جیب سے چھوٹی سی سوئی نکالی تھی اور پلر کے پار چھپے غفار کی گردن میں چبو دی تھی۔ 5 منٹ میں پورا مال خالی ہو گیا تھا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ سفاک ٹاکسک کلر بھی دھوئیں کی مانند ہوا ہو چکا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ سٹوری یہیں پر ہی اینڈ ہوتی ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ سٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، بائے بائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔